is not a spiritual or a religious question anymore. Human brain में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जिसको इस्तेमाल करके हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं. لیکن یہ کہنا کہ زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل ایسے ہی زندہ ہے جیسے میں اور آپ. دعا کرنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کو ڈائریکٹ سنتے ہیں. جو نیند ہے وہ بھی موت کی بہن ہے. ایک بہت عرصے تک یہ ڈبیٹ رہی کہ روح جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. زیادہ تر یہ فیڈ کرتی ہیں انسان کی جو انسیکیورٹی ہے اس کے بارے میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسان ایکسپیرینس کرتا ہے اور کئی دفعہ جو ہے اس کی سائیکی پہ بہت زیادہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are here with another episode of Kutub Numa. Alhamdulillah. In today's podcast, we are deep diving into a mysterious and most debatable question of our time, and that is, can we really talk to the dead? Yes. Is there any connection or a frequency through which we can reach out to the people who have left this world? Crazy, right? بہت ہی دلچسپ اور غیر معمولی قسم کا موضوع جو ہے وہ آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے چوز کیا ہے. اٹ از ناٹ اے اسپرچول اور اے ریلیجیس کویشچن اینی مور. کیونکہ ریسنٹلی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں, دا ورلڈ لیڈنگ نیورو سائنٹسٹ, ناٹ این آرڈینری نیورو سائنٹسٹ, جن کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن برین میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم مرے ہوئے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. ناٹ جسٹ اے کلیم. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک مرحوم شوہر سے وہ بات کرتی ہیں ایوری ڈے. اٹس اے بولڈ اسٹیٹمنٹ, اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ, اینڈ کمنگ فرام اے پیورلی scientific neurologist perspective. To discuss this sensitive and interesting topic, we have Dr. Asya Madni with us today as she shares her own knowledge and insights to this amazing topic. تو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم شروع سے ہم شروع کرتے ہیں جس طرح سے ایک نیورولوجسٹ کا میں نے ذکر کیا جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود اپنے مرے ہوئے شوہر سے بات کرتی ہیں. تو میم اگر آپ اس کی کچھ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ نے جن نیورولوجسٹ کا ذکر کیا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر ٹارا سوات, اور انہوں نے بہت بولڈ کلیم کیا ہے اور بہت ان کا کلیم کو فیم بھی بہت نہیں ہے. بہت پاپولر ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک اسپریچول ایکسپیرئنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنٹیفک بات ہے کہ ہم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی یہ جو صاحبہ ہیں یہ خود پی ایچ ڈی ہیں نیورو فارماکالوجی میں, اور انہوں نے کئی بڑی کتابیں اچھی سے لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے دی سورس اور دوسری کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے دی سائنس, جس میں انہوں نے بتایا کہ کون سے وہ سائنس ہیں جن کے ساتھ, جن کی ہیلپ کے ساتھ, اگر آپ چاہیں تو ان کو ایک طرح سے میڈیم کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں روحوں کی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ان صحابہ کا اپنا ایکسپیرینس, جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کے انتقال ہو گیا شادی کی 4تھی سالگرہ سے 2 دن پہلے. آبویسلی شی واز سو ہارٹ اسٹیکن, اور بہت وہ تکلیف میں تھیں, بہت ٹوٹی ہوئی تھیں. لیکن کچھ دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ شاید کچھ ایسا بھی ہے جس کو کہ ان کی سائنٹیفک نالج جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر پا رہی, لیکن ان کے انٹیوشن کے ذریعے جو ہے نا وہ کر پا رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ سائنس آنے لگ گئے تو انہوں نے باقاعدہ اپنے شوہر سے کائنڈ آف پتہ نہیں کیسے کہا, شاید خواب میں کہا یا اپنے دل میں کہا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا پھر اگر ایسا ہے تو مجھے سائنس بھیجیں. تو ایک تو وہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ اپنے گھر کے باہر لان میں جب بھی کھڑکی سے دیکھتی تو مجھے رابن نظر آتا پرندہ, کیونکہ ان کے شوہر کا نام رابن تھا. اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سائن بھیجیں, تو ان کے شوہر نے ان کو واقعی اچھا سائن کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے فینکس کا سائن بھیجیں, وہ جو فکشس برڈ ہوتا ہے, تو مجھے اس کا سائن بھیجیں. اور کہتی ہیں کہ ہوا کیا کہ فوراً ہی ان کو جو ہے نا فینکس ریسٹورینٹ, فینکس مارکیٹ اور اس طرح سے برانڈز وغیرہ کے نام کے ساتھ سائنس آنا شروع ہو گئے. اچھا, اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ کئی مرتبہ ان کو بہت جو ہے سردی کا احساس ہوتا گھر میں, اور کیا ہوتا کہ جب کہ عام تو فضا میں تو بہت گرمی ہوتی, پھر وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کی سوچ نے وہ ان کے وہ والے جو سینسز تھے جن کا وہ ذکر کرتی ہیں, کیونکہ ان کے مطابق انسان کے سینسز صرف 5 نہیں ہیں بلکہ 34 ہیں. جی, تو کہتی ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ان کا لنک جو ہے شوہر کے اس ایکسپیرینس کے ساتھ ہو گیا تھا, جو کہ مرنے کے بعد وہ مردہ خانے میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فریزر میں جو تھے,
تو ان کو اس طرح سے خود کو بھی ایسا محسوس ہوتا تھا. اسی طرح شوہر کی موت کے سے پہلے بھی ان کو جسم میں شدید درد کا احساس ہوتا تھا، جبکہ ٹیسٹ وغیرہ یا اس کی کوئی ریزن بھی نہیں سمجھ آتی تھی، جس کو وہ لنک کرتی ہیں کہ چونکہ ان کے شوہر جو ہے لیوکیمیا اس کے مرض کے ساتھ ان کی وفات ہوئی تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ شاید وہ والی درد کو وہ خود بھی ایکسپیرئنس کر رہی تھیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب یہ چیزیں میرے سامنے آنا شروع ہوئیں تو مجھے خیال آیا کہ برین آپٹمائزنگ کے ساتھ ان کو میں بڑھا بھی سکتی ہوں. پھر انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے پھر ریسرچ شروع کی اور 4 سال تک میں پھر اپنے شوہر سے روزانہ باتیں کرنا شروع ہو گئی. اور جو میں روزانہ باتیں کرتی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا بھی اپنے مردہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق وغیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ چپ رہتے ہیں. تو مجھے اس سے یہ احساس ہوا کہ اس صلاحیت کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ تو چیزیں پیدائشی بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزوں کا نام لیا، کارل یونگ کا نام لے کے کہا، یہ جو ایک سائیکالوجسٹ ہیں بالکل جو کہ فرائڈ کے کنٹمپریری تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی زندگی، موت اور پیدائش تو ہر انسان میں ایک ہی ہوتی ہے نا، اور دوسری بات ہے کہ ختم کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انسان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کاربن میں، فاسفورس میں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ کسی اور جو ہے زندگی کی وجہ بن جاتی ہیں ایٹسیٹرا. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہم اپنے برین کو اس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان اپنی جو انٹیوشن اور وہ جو دوسرے سینسز ہیں ان کے مدد ہم لے کے جو ہے نا کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک میڈیم کریٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے ان سے بات ہو سکے. اچھا لیکن ایک بات ہے، میں نے ان کو وہ بہت طویل انٹرویو بھی سنا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ جو انہوں نے دیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں. ان کی ویسے تو اپنے شوہر سے روزانہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ بات ان کی ایسے نہیں ہوتی جس سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بلکہ کیا ہے کہ وہ سائنس اور علامتوں کے ذریعے ہوتی ہے. بلکہ ان کی جو بک ہے دی سائنس، وہ ہے ہی اس خیال کے اوپر کہ آپ کو کون سی چیز نظر آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا خوابوں کی تعبیر ہوگی، اس میں خواب میں یہ دیکھا تو اس کا یہ مطلب ہوگا وغیرہ وغیرہ. اینی وے شی از ویری کانفیڈنٹ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو 100% بلیو کرتی ہوں، اور دیر آر ناٹ اونلی می بلکہ سو مینی پیپل جو کہ یہ ایکسپیرئنس بھی کرتے ہیں اور اس پہ بلیو بھی رکھتے ہیں. تو اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو ریلیجیس سا ایک تھوڑا سا ایک بلکہ سپرسٹیشیس بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ریلیجن تو اس کو خصوصاً اسلام تو اس کے لیے ایسی کوئی ایویڈنس یا فاؤنڈیشن نہیں دیتا، لیکن چلے ہم کہہ دیتے ہیں سپرسٹیشیس ہے. تو یعنی اب یہ فینومینن جو ہے ایک طرح سے فینومینن میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ سائنٹیفک بن رہا ہے. بالکل میم، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیلی بات کرتی ہیں، یہ 4 سال سے ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ڈیلی وہ بات کر رہی ہیں تھرو سائنس. جیسے آپ اور آپ نے کہا ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ، کیوں کمیونیکیشن ان کا ڈائریکٹ کیوں نہیں ہے؟ وائی سائنس؟ اور اگر ہم اسی کی بات کریں تو ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ٹیروٹ کارڈ ریڈنگ ہے، بالکل، جس میں اگین سائنس ہوتے ہیں، کارڈ یوز کیے جاتے ہیں، میڈیمز یوز کیے جاتے ہیں. ڈائریکٹ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہے؟ لائک نارمل ہے نا، آپ کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، میں مرے ہوئے انسان سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ایک ڈائریکٹ بات ہے، بیچ میں میڈیمز کیوں ہیں یہاں پہ؟ بس یہ والی ایک چیز ہے جو کہ ان کو بھی پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے، کہ گریف جو ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ کے کائنڈ آف ایک جو ہے نا پوٹینشیل کو انلاک کرتا ہے. تو جیسے اسکیزوفرینیا ہے جس میں ڈیلوژنس بھی ہوتے ہیں، ایلوژنس بھی ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح سے ایپیلیپسی ہے، اس کے اندر انسان کے مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کے لوگ کہتے ہیں فلاں کو جن آ گئے ہیں، فلاں کو دورہ پڑ گیا ہے، سیزرز آنے لگ گئے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک کائنڈ آف انرجی ہے اور اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو سائنس والی بات ہے اس کا وہ بھی جواب نہیں دے پائیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ وائی اگر تو سائنٹیفک ہے تو وائی اٹ از ناٹ ویری کرسٹل کلیئر، بلیک اینڈ وائٹ میں کیوں نہیں آ رہی نا. بالکل. اچھا میم، ہم نے بات کی مردوں سے بات کرنے کی، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے عالم برزخ کے بارے میں. تو کیا اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی کنیکشن ہے؟ ہم نے شروع میں بات کی کوئی فریکوینسی، کوئی کنیکشن ہو جس سے ہم بات کر سکیں. بالکل. از اٹ پاسبل؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ بس یہی اس جو آج اس دفعہ جو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا میرا خیال ہے مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو چیزیں اتنی زیادہ، جو آئیڈیاز اتنی پاپولیرٹی لے رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے. بالکل. تو حقیقت یہ ہے کہ سائنس جو ہے چونکہ اس کا سارا تجربے کی بیس کے اوپر اس کا ہے نا،
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اختلاف کی بھی گنجائش ہے. یہی بات وجہ ہے کہ ڈاکٹر ٹیرا جو ہیں وہ تقریباً 4 سال تک خاموش رہی تھیں. کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ ایک سوشل ٹیبو ہے. ایگزیکٹلی. وہ شی couldn't talk about it openly or freely. تو یہی بات ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی پوری طرح سے اس بات کا انکار کرتا ہے. ہمارے دین کا یہ تو ہے کہ عالم برزخ میں انسان زندہ ہی ہوتا ہے. انسان کی یعنی آپ کہہ لیجیے زندگی کی شکل بدل جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل ایسے ہی زندہ ہے جیسے میں اور آپ اپنے اس وقت جو ہے دیکھنے سننے کے ساتھ ایک دو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کیا یہ بات درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تو یہ بات تو اس کی ہمیں حدیث سے بڑی دلیل ملتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھ پہ تم درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر لوٹایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی درود پڑھتا ہے اور وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنے جو روضہ آپ کا ہے وہاں سے آپ کے دوبارہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا. اسی طرح ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے جو دنیا سے پیارے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں. تو دعا کرنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کو ڈائریکٹ سنتے ہیں. اچھا, پھر خوابوں کا کام جو ہے وہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے نا. بالکل. اچھا, خواب جو ہے اس میں بھی تو یہی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں خواب میں بھی, اور آپ دیکھیں خواب بھی سمبولک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی ہم سمبلزم کی بات کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں جو ہے نا میرے نانا محترم صاحب تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی مرحوم, ان کی ایک کتاب ہے روح عذاب قبر اور سمائے موتیٰ پر, اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ جو نیند ہے وہ بھی موت کی بہن ہے, یعنی نیند کی اور موت کی کیفیات ایک جیسی ہی ہیں, صرف اتنا ہوتا ہے کہ نیند میں زندگی کے آثار زیادہ غالب ہوتے ہیں جبکہ موت میں جو ہے نا موت کے آثار زیادہ غالب ہوتے ہیں. تو ان کا بھی کہنا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو انسان کی ایک طرح سے روح اس کے جسم سے آزاد ہو کے کچھ چیزوں سے ملتی ہے, کچھ ایسے مشاہدات کرتی ہے جو کہ شاید وہ عام فزیکل دنیا میں نہیں کر سکتی. اور لیکن یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ایک پوری کا پورا پرفیکٹ میکنزم ہے, پورا گراسپ اس پہ ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو خواب ہیں ان کو بھی ہمیں علامت کے طور پہ لینا پڑتا ہے, اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو اپنے بلا وجہ کے خواب بتانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ان کی کچھ سگنیفیکنس بھی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے خواب ہو سکتا ہے ایسے آپ کی کسی جسمانی کیفیات کے ظہور کی وجہ سے ہو رہے ہوں, اور بہت سارے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ان کا کوئی میننگ نہیں ہے لیکن ان کا کچھ میننگ بھی ہو. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو کسی چیز میں کچھ اشارہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ پھر اپنے کسی ہمدرد کو بتائیں نا, اور وہ ہمدرد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تو آپ کا تو ہمدرد ہو, پھر وہ یہ ہے کہ شریعت کے علم سے واقف ہو, یعنی بلا وجہ ٹامک ٹوئیاں مار کے آپ کو پریشان نہ کرے, اور خاص طور پہ آپ کے لیے ایسی کوئی باتیں نہ کرے جو کہ باتیں صحیح نہیں ہیں, اور متقی آدمی ہو, عالم آدمی ہو, اور پھر وہ جو بتائے, اور پھر وہ بھی یہ ہے کہ 100% صحیح تو نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ استخارہ کرتے ہیں اور لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے, بلکہ اب تو وہ اے آئی بھی آپ کو استخارہ کر کے دیتا ہے, آپ کو پتہ چلا ہے نا, آپ اپنا انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے نا استخارہ کرا سکتے ہیں. تو اگین لوگوں کی یہ جو توہم پرستی ہے اس کو لے کے تو استعمال کر کے تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ہم اس طرح کا کوئی میڈیم کریٹ کر دیں گے, اور شاید ایسا ہوتا ہوگا. ویسٹ میں اور ان دا ریلم آف سائنس ایک بہت عرصے تک یہ ڈبیٹ رہی کہ روح جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, جب انسان مر جاتا ہے دیر از نو آفٹر لائف, کچھ بھی نہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نیورو سائنٹسٹ کے سامنے آنے کے بعد, ان کے اس کلیم کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ دیر از این آفٹر لائف, روحیں ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ روح کو نہیں مانتے تو پھر وہ موت اور زندگی کا فرق کیسے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ایک چیز تو ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ ایک چلتی ہوئی جسم ہے جس کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے, دماغ کام کر رہا ہے, ٹیشوز جو ہیں وہ آپ کے مستقل اپنی پروسیسنگ میں جو بھی ان کی نارمل روٹین ورک ہے وہ اس میں مصروف ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے انوالنٹری بھی اور والنٹری بھی, اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ دل کی دھڑکن ختم ہو گئی اور سب کچھ تھنگس اسٹارٹ ڈائنگ, ٹھیک ہے نا, اور پھر فوراً ڈیکمپوزیشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ روح نہیں موجود ہے؟ لیکن وہی بات ہے. اچھا, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اب پیرا سائیکالوجی پہلے اس کو کہا جاتا تھا نا کہ سائیکالوجی سے سم تھنگ ابو ہے, لیکن اب بہت ساری چیزوں کو جیسے آٹزم ہے, جیسے اسکیزوفرینیا ہے, جیسے اپنا ایپیلیپسی, جیسے مرگی کا میں نے ذکر کیا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی اب جو ہے نا سائنس کو اور فزیکل لاز کے مطابق
جو ہے نا ان کو وہ جب سے ڈائمنشنس کی ڈبیٹ آئی ہے کہ اگر یہ والے ڈائمنشنس تک ایکسیس ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی چیز پاسبل ہے، یہ بھی چیز پاسبل ہے. تو بہت ساری تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان تھیوریز کے لیے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ خوابوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا کچھ حصہ بھی موجود ہونے کی پورا امکان ہے، لیکن سب چیزیں ٹوٹی ہوئی، آؤٹ آف پلیس اور کسی بھی فریم ورک سے آؤٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ان چیزوں میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ہمارا دین کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں. جو محکمات ہیں وہ دین کا اصل ہے، اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہو کہ کل من عند ربنا والراسخون فی العلم، جن کا علم پکا ہے، یہ جن کا شعور بھی پکا ہے اور جو کہ میچور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لے آئے. کچھ باتوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کی نہیں سمجھ آتی، کیونکہ انسان کے پاس اس فزیکل باؤنڈریز کے ساتھ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی چوڑی حقیقتوں کو پا سکے. بالکل. اچھا، جیسے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم روحوں سے بات کر سکتے ہیں. تو میم ایک چیز ہے، ہم موکلات کے بارے میں سنتے ہیں. ہاں، موکل. فلانے پیر کے پاس اتنے موکل ہیں، یہ وہ. تو اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ اچھا، اس کے لیے بھی کچھ ہمیں شریعت سے بھی بیس ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرین برا ہوتا ہے اور ایک قرین اچھا ہوتا ہے. اچھا، اس کو ویسے تو کہا جائے تو بالکل ایک انسان کا گڈ سیلف اور انسان کا ایول سیلف، خیر اور شر، وہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر قرین کے معنی کو ہم لغوی طور پہ رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرشتہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس کو ایک باڈی، ایک جسم کی صورت میں لیا جائے تو آبویسلی اس کے بھی کچھ تجربات ہیں، اس کا بھی انسان کی زندگی میں عمل دخل ہے. ویسے تو اس کی جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اچھا عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا جو اچھا قرین ہے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے، وہ مضبوط ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اور آپ کہہ لیجئے یا اس کا وہ جو ہے وہ سب اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بلیسنگز ہوتی ہیں اور وہ خود بھی ایک مین آف بلیسنگ بن جاتا ہے اپنی سراؤنڈنگ کے لیے. اور جو برے عمل کرتا رہتا ہے پھر اس کا برا قرین جو ہے وہ ڈھا لیتا ہے اچھے قرین کو. اور اس کی بھی اس ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سید عائشہ نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے اللہ کے رسول، آپ کا بھی کوئی قرین اس طرح سے برا قرین ہے؟ تو آپ نے کہا تھا، لیکن اب میں نے تو اس کو مسلمان کر لیا. یعنی اس کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سارے تجربات جو ہمیں سائنٹیفکلی، جیسے ہپنوٹزم ہے، ٹیلیپیتھی ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہے نا ان تجربات کے ذریعے جو ہے نا انسان ایک وہی پیرا فزیکل جو ریم ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے مشاہدات بھی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے تجربات کا بھی کہتے ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جہاں تک روحوں کا تعلق ہے وہ روحیں نہیں ہیں، کیونکہ روحیں جو ہیں وہ نہیں واپس آ سکتی. جو بری روحیں ان کو سجین میں جانا ہے اور جو اچھی روحیں ان کو علیین میں جانا ہے. اور وہ جو ہمارے ہاں جو توہم پرست لوگ ہیں وہ جمعرات کے کھانوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، 15ویں جو شعبان کی رات ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیڈز جو ہیں وہ واپس آئیں گے، بلکہ وہ جو ہالووین کا جو ہے وہ کانسیپٹ اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں. اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں آؤٹ آف پلیس، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، اور زیادہ تر یہ فیڈ کرتی ہیں انسان کی جو انسیکیورٹی ہے اس کے بارے میں، اور زیادہ تر ظن ہے، یعنی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کے تجربات ہیں. اب وہ تجربات جو ہے اگر ہم ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دجال جو ہے ہی وڈ بی نون فار ریزرکٹنگ دی ڈیڈ. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کیا ہے کہ بلکہ وہ ایک بڑی تفصیل سے حدیث میں آتا ہے، وہ ایک بندے کو لے کے آئے گا اور وہ اس کو کہے گا کہ چلو میں تمہارے ماں باپ سے تمہاری بات کرا دیتا ہوں، اور ان کی واقعی کروا بھی دے گا بات. تو کیا وہ ماں باپ واقعی آ جائیں گے ڈیتھ سے؟ صحابہ نے بھی پوچھا یہی سوال. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ در حقیقت اسی کے موکلات ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، جو اس کے شیطانی چیلے ہوں گے، جو کہ آواز اختیار کر لیں گے، شکل اختیار کر لیں گے وغیرہ. تو یہ اسی طرح جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ویجے بورڈز اور ٹیرو کارڈز، ہاں ویجی بورڈز اور ٹیرو کارڈز وغیرہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک طرف یس لکھا ہوتا ہے ایک طرف نو لکھا ہوتا ہے، اور واقعی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو روح یہاں پہ ہے وہ آ جائے. اچھا، اس سے پھر یہ روحیں تو نہیں ہوتی نا، یہ تو پھر وہ شیاطین، جنات وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حالانکہ ہم اور جنات کی زندگی جو ہے وہ پیرالل چل رہی ہے، مطلب ہمیں نہیں پتا کہ اس جگہ پہ کتنے جنات موجود ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی اور ہماری زندگی میں ایک دوسرے کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایسی بے وقوفانہ حرکات میں کہوں گی
اس کے ساتھ کر کے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم شیاطین جو شریر جن ہوتے ہیں ان کو موقع بھی دے دیتے ہیں، اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے اس کی سائیکی پہ بہت زیادہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. عجیب بھی لوگ آوازیں نکالتے ہیں، اب کہتے ہیں یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس طرح سے. تو میم جو نیورولوجسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک رابطہ ہم بنا سکتے ہیں، ہمارے برین میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ بنا سکتے ہیں. میڈیمز یوز کیے جاتے ہیں، ہم نے وی جی بورڈ کا ذکر کیا، ٹیرو کارڈ کا ذکر کیا، معقلات کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں رابطہ تو ممکن ہے. اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ رابطہ تو شاید ممکن ہوگا بھی، اور کچھ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو ادھر ادھر کوئی نہ کوئی مثالیں بھی مل جائیں گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین نے بھی اور ہماری لاجک نے بھی ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کا وہ کہا ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر ٹارا جو ہیں، ڈاکٹر ٹارا سوات جو ہے نا، وہ خود بھی اپنی بک کے اندر یہ بات کہتی ہیں کہ آپ کا جو صدمہ جب آپ کو گریف متاثر کرتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. تو وہ پھر کیا کہتی ہیں کہ آپ کی جو برین ایکٹیویٹی ہے اس کو، اور آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی جیسے ڈانس ہے، آرٹ ہے، اور اس طرح سے تائی چی جو جاپانیز جو ہے وہ آرٹ ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے جو ہے نا اپنے جسم کے بیلنس کو یا اپنی روح اور جسم کے بیلنس کو جو ہے ریگین بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے موت کو اس طرح سے جانے کہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے. اصل میں ہوتا کیا کہ یہ شدید انسان کا جو ہوتا ہے نا، اپنے پیارے سے محبت، بندہ کہتا ہے کہ کسی طرح اس کو انڈو کیا جا سکے. یہ وجہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہزاروں کہانیاں مل جائیں گی اس طرح سے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو لانے کی کوشش کے اندر ہم شیاطین کو انوالو کر لیتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یقین خراب ہونے کے ساتھ ہماری پوری کی پوری جو ہے نا ہماری، آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے اعمال پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ذہن پر، ہمارے امپریشن پر بھی اس کا اس کا اثر پڑتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اور پھر جب ہم اس کی حقیقت کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ ہم حقیقت کو جانچ نہیں سکتے، اور ان چیزوں میں بہت ساری شیطانی چیزیں بھی اعلی کار بن جاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں، وہ گمراہ کرتی ہیں. بڑے بڑے ولیوں کو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، بہت نیک بن کے آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ تک کہہ کے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی جو عبادتیں ہیں اس کی وجہ سے آپ بچ گئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جب کسی کی عبادت کی وجہ سے انسان بچتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی اس نے ان کو کہا کہ آپ نے تو اتنا کچھ کر لیا، اب آپ کو تو برڈن لائٹ ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب انبیاء کو آزاد نہیں کیا گیا عمل سے تو مجھے کیسے کیا جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے ہم ان چیزوں میں انوالو ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ کیسے وہ کہے وہ چیز جس کو وہ ایکسپیرینس کر رہے تھے، اور وہ چیز جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا اصل جو فرق پڑتا ہے وہ آپ کی قوت عمل پر پڑتا ہے. آپ زیادہ تر جو ہے نا توہمات میں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. گیمبلنگ جو ہوتی ہے سائیکالوجی، وہ بھی تو اسی پہ کام کرتی ہے نا کہ کسی طرح ڈائز کو اپنے رخ میں لے آؤ، لیکن عمل جو ہے نا وہ انسان کی سوچ سے باہر نکلنے لگ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی وجہ ہے. یہ جو علوم ہیں ان میں بہت ڈیپتھ ہے، اور ان کی حقیقت سے اللہ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم نافع حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اور سائیکالوجسٹ بھی، ڈاکٹر چارہ بھی، یہ سب لوگ بھی آپ کو طریقے بتا رہے ہیں کہ ہاؤ کوڈ یو اوور کم، اپنے گریف پر آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں، اور کیسے آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں، اور کیسے زندگی کے اندر ویلیو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں. میم اس پہ جو میں نے ایک مین چیز نوٹس کیا ہے، جو فساد کی جڑ کہہ لیں وہ گریف ہے. ہاں، اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کسی مردے سے بات کرنی ہے، کس کی روح سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اس چیز کے پیچھے چل پڑنا جو کہ ایک بالکل ہی ایک ناممکن سی چیز ہے، بلکہ آپ کو تو اس راستے پہ جانا بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں ہمیں 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ وانٹ اس ٹو اسٹک دیئر، کہ بھی ہم وہیں پہ بس ہک ڈب ہوئے ہیں اور اس مومنٹ سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے. یہی وجہ ہے کہ صرف ایک خاتون جو ہے اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک، جو کہ بیسیکلی اس کا عدت کا پیریڈ بھی ہے، اس کے اندر وہ ایسی کیفیات میں رہ سکتی ہے. ادروائز عام جو ہے اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ گیٹ بیک ٹو نارمل، ناؤ اسٹارٹ ایکٹنگ نارمل. کیونکہ لاس اور جو ہے نا بینیفٹ
یہ تو زندگی اور پروفٹس جو ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی. تو انسان کی پیدائش بھی ایک بہت ہی طبعی سی چیز ہے اور انسان کا دنیا سے جانا بھی بہت طبعی سی چیز ہے اور ہر شخص اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہی یہی ہے. تو یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے. اور میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, وہ تو باقاعدہ یہ کہتی ہوتی ہیں کہ غم منانا جو یہ تو گناہ ہے, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ غم کی وہ اسٹیج میں بیٹھ جاتے ہیں نا, پھر یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تیرا سواٹ. ٹیرا سواٹ, بالکل ایگزیکٹلی. چلیے, جیسے کہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو حشاش بشاش مومن اچھا لگتا ہے, جو خوش رہتا ہے, خوش امید ہوتا ہے, ایگزیکٹلی. بجائے اس کے کہ موو آن کرنے کے یو آر اسٹک ان دی مومنٹ. ٹھیک ہے میم, آئی تھنک اس کے لیے اتنا کافی ہے. اور مجھے تو یہاں جہاں تک یہی سمجھ آیا ہے کہ اگر ایک چیز کو ہڈن رکھا گیا ہے تو دیر از اے ریزن, آپ اس میں نہ ہی جائیں تو بہت بہتر ہوگا. اور جیسے کہ میم نے بہت اچھی بات کی کہ اگر آپ کو کوئی گریف ہے تو ٹرائی ٹو اوور کم اٹ, بجائے اس کے کہ آپ خود کو اور میزریبل بنا کے ان نیورولوجسٹ جیسے ہو جائیں. ایسا بالکل نہیں کرنا ہے, اور خوش رہیں, حشاش بشاش اور رہیں. عمل پہ زیادہ توجہ دیں بجائے اوور تھنکنگ کے. بالکل عمل پہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, والسلام.